السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 2 سوشل سٹڈیز کے حوالے سے ہے کنڈیشن آف مسلمز آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس ان 1857۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت۔ After the war of independence of 1857, the British Indian government came down hard on the Muslims as they felt threatened by the Muslims who had ruled India for nearly 1,000 years before them. They also blamed the Muslims for the war of 1857 and treated them as their enemy. Consequently, the British rulers confiscated the properties and jagirs of well-to-do Muslims and closed the doors of all employment for them from 1857 onwards. The economic, political and social life of the Muslims came to a standstill and they became backward and were reluctant to gain English education to improve their economic status. They had lost their economic, social and religious status and were unable to align themselves for the fast social and economic changes that the British rulers were bringing into Indian society. In the year after the War of Independence, Muslims failed to take advantage of Lord Macaulay's and Wood's educational policies. The Hindus had embraced the language of their new rulers, English, and had gained economic benefits through jobs in the British government. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انڈیا میں جو انگریزوں کی حکومت تھی مسلمانوں پر سختی کرنے لگے، چونکہ وہ مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ مسلمان جنہوں نے اس سے پہلے انڈیا پر تقریباً 1000 سال تک حکمرانی کی تھی، انگریز بھی اس جنگ کے ذمہ دار مسلمانوں کو ہی ٹھہرا رہے تھے اور ان کے ساتھ دشمنوں جیسا رویہ اپنایا۔ نتیجتاً انگریزوں نے مسلمانوں کے جائیداد اور جاگیر وغیرہ کو ضبط کی اور ان پر 1857 کے بعد سے ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے۔ مسلمانوں کی معاشی، سیاسی اور مذہبی زندگی جیسے بے حرکت ہو گئی اور پسماندہ ہو گئی اور انہیں انگریزی تعلیم سے دور رکھا جو ان کی معاشی حالت کو بہتر کر سکتی تھی۔ وہ اپنی معاشی، سماجی اور مذہبی حیثیت کھو چکی تھی اور اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس تیز رفتار سماجی اور معاشی تبدیلیوں سے فائدہ اٹھا سکیں جو انگریز برصغیر میں لانا چاہتے تھے۔ جنگ آزادی کے 1 سال بعد مسلمان لارڈ میکالے اور ووڈز کے تعلیمی پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام ہو گئے، جبکہ ہندو اپنے انگریزی آقاؤں کی زبان یعنی انگریزی سے مستفید ہوئے اور اس سے معاشی فائدہ حاصل کیا جس سے انہیں مختلف ملازمتیں ملیں۔ آج کا ٹاپک یہاں تک ہے۔